ایرانی پاسداران انقلاب کے اسرائیل پر حملوں کی 16ویں لہر جاری ہے۔ درجنوں میزائل اور ڈرونز داغ تل ابیب، یروشلم اور حیفا میں سائرن بج اٹھے۔ مختلف مقامات پر دھماکے سنے جا رہے ہیں۔ لوگ خوفزدہ ہو کر بنکرز میں چلے گئے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے علاقے مغربی گلیلی میں اسرائیلی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا۔ بنی بارک میں اسرائیلی آرمی کے بنیادی ڈھانچے پر بھی حملہ کیا گیا۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں کہ امریکہ اور اسرائیل کی جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہیں، اس حوالے سے بھی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی دہشت گردی، ایرانی دارالحکومت تہران میں دھماکے، کئی عمارتیں تباہ ہو گئیں، ہر طرف دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ اسرائیلی فوج نے ایران پر بڑے حملے شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایران کے میزائل لانچنگ پیڈ، دفاعی سسٹم اور انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ گزشتہ روز صدارتی آفس اور سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی عمارت پر بھی بہت بڑا حملہ کیا گیا۔ ہمدان، اصفہان، شیراز، قم، یزد اور فارس شہر پر بھی شدید بمباری کی گئی۔ 5 روز میں شہادتوں کی تعداد 787 ہو گئی۔ پاسداران انقلاب کے 18 اہلکار بھی شامل ہیں۔ ہلال احمر کے مطابق 153 شہروں میں 500 سے زائد مقامات پر ہزاروں بم اور میزائل داغے جا چکے ہیں۔ مشرق وسطی کی لپیٹ میں ہے۔ ایران کی جانب سے 5ویں روز بھی خلیجی ممالک پر حملے۔ سعودی عرب میں امریکی CIA کے مرکز پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ روسی میڈیا کے مطابق CIA مرکز میں آگ بھڑک اٹھی۔ دبئی میں امریکن قونصلیٹ کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ دبئی میڈیا آفس کے مطابق حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ قطری وزارت دفاع کے مطابق العدید ایئر بیس پر بیلسٹک میزائل سے حملہ ہوا۔ حملے کے وقت ایئر بیس پر امریکی فوجی موجود تھے۔ پاسداران انقلاب نے بحرین میں بھی امریکی تنصیبات پر حملے کیے۔ بحرین کے فوجی ترجمان کے مطابق ایران کی جانب آنے والے 74 میزائل اور 92 ڈرونز کامیابی سے روکے۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق ملک کی حدود میں داخل ہونے والے 9 ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ اہم اطلاعات آ رہی ہیں کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے حوالے سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن آپ کو ابھی ہم بتا رہے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی دہشت گردی جاری ہے۔ ایرانی دارالحکومت تہران میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں، کئی طرح کی عمارتیں تباہ کر دی گئی ہیں۔ ایران کے میزائل لانچنگ پیڈز، دفاعی سسٹم اور انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس، قومی سلامتی کے دفاع، شہریوں اور غیر ملکیوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کا عزم دہرایا گیا۔ آپ کو اس حوالے سے بتا رہے ہیں کہ فیصلہ کیا گیا کہ قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اور شہریوں کے تحفظ کے لیے جو اقدامات اٹھانے پڑیں گے اٹھائیں گے۔ آن لائن اجلاس میں خطے کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ سعودی کابینہ نے GCC ممالک پر ایرانی حملوں کو سنگین جرم قرار دیا۔ اعلامیے کے مطابق ان حملوں سے علاقائی امن و سلامتی اور خود مختاری کو نقصان پہنچا ہے۔ سعودی کابینہ کے اجلاس میں ایرانی حملوں کے بعد سعودی عرب کی حمایت کرنے والے ممالک کا شکریہ بھی ادا کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اہم خبر یہ ہے کہ ایران کو نیا سپریم لیڈر مل گیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق آیت اللہ خامنائی کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی ایران کے سپریم لیڈر منتخب ہو گئے ہیں۔ ایران میں رہبر اعلیٰ کا انتخاب 88 رکنی مجلس خبرگان کرتی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو مشہد میں امام رضا کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ علی خامنائی کی تدفین کا تہران میں تعزیتی اجتماع امام خمینی ہال تہران میں ہوگا۔ ایران کو جوہری اور بیلسٹک میزائل بنانے کی اجازت نہیں دیں گے، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے واضح کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں مارکو روبیو نے کہا کہ دبئی میں امریکی قونصل خانے کے پارکنگ ایریا میں ڈرون گرا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، عملہ محفوظ رہا۔ تنازع کے آغاز کے بعد سے 9000 امریکی شہری خطے سے نکل چکے ہیں، مزید کو نکالنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ امریکی سینیٹرز اور ارکان کانگریس نے ایران پر امریکی حملے پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ سینٹ میں بریفنگ کے بعد ڈیموکریٹ سینیٹرز نے فوجی کارروائی پر شفافیت نہ ہونے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سینیٹر چک شومر نے کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے جوابات انتہائی غیر مطمئن ہیں، جنگ کے مقاصد ہر روز بدلتے رہتے ہیں، کوئی واضح منصوبہ نہیں۔ مجھے مشن کریپ کا خطرہ ہے، ایک ایسا جنگی عمل جو کبھی ختم نہ ہو۔ عوامی مباحثے کی ضرورت ہے تاکہ امریکی عوام صورتحال سمجھ سکیں۔ سینیٹر رچرڈ بلومینتھل بولے، مجھے ڈر ہے کہ امریکہ کے فوجی زمین پر جانے پر مجبور ہو سکتے ہیں۔ ہمیں واضح نہیں ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے اگلے اہداف کیا ہیں، جوہری ہتھیار ختم کرنا، میزائل تباہ کرنا، رجیم چینج یا پھر دہشت گردی روکنا۔
امریکی عوام کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے۔ ایران پر حملے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت میں ریکارڈ کمی۔ دی اکانومسٹ اور یو گورنمنٹ کے تازہ سروے کے مطابق امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت کی شرح 38% رہ گئی ہے۔ 59% امریکی ان کی پالیسیوں سے خوش نہیں ہیں۔ یہ شرح اب تک کی سب سے زیادہ ہے۔ سروے 27 فروری سے 2 مارچ کے دوران کیا گیا۔ ماہرین کے مطابق اس ریکارڈ کمی سے ریپبلکن پارٹی کی مڈ ٹرم الیکشن کی حکمت عملی متاثر ہو سکتی ہے۔ برطانیہ ایران پر کسی بھی جارحانہ حملے میں شامل نہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کا ایسا کہنا ہے۔ مشرق وسطی میں ہم اپنے اتحادیوں کے دفاع کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ کیئر سٹارمر کا ایسا کہنا ہے۔ میں نے ماضی میں عراق جنگ کی بھی مخالفت کی تھی۔ کیئر سٹارمر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ میں اسلامو فوبیا کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ ایران کو سعودی سرزمین استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی لے کر دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سینٹ میں سفارتی کوششوں پر بریفنگ۔ بتایا پاکستان سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر چکا۔ ایران سے کہا کہ اسے مد نظر رکھا جائے۔ سب نے دیکھا سعودی عرب اور عمان کے خلاف کم ری ایکشن ہوا۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور ترکی کے صدر کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے مشرق وسطی کے بحران پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایران پر اسرائیلی حملوں اور خلیجی ممالک پر حملوں کی مذمت۔ وزیر اعظم نے صدر رجب طیب ایردوان کو خلیجی ممالک کی قیادت سے حالیہ رابطوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کا مزید کشیدگی سے بچنے کے لیے فریقین سے تحمل اور بردباری پر زور۔ وزیر اعظم نے ترک صدر کو افغانستان کے تناظر میں حالیہ پیش رفت سے بھی آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی اور مسلسل رابطے میں رہنے، خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خطے کی کشیدہ صورتحال پر پارلیمانی جماعتوں کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ۔ سینٹ اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر سمیت تمام جماعتوں کے پارلیمانی سربراہان کو آج 11:30 بجے ان کیمرہ بریفنگ کے لیے مدعو کر لیا۔ تحریک انصاف کا ان کیمرہ بریفنگ میں شرکت سے انکار۔ پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ بانی سے ملاقات تک کسی حکومتی اجلاس میں نہیں جائیں گے۔ اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی کہتے ہیں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کر سیکیورٹی بریفنگ دی جائے۔ پارلیمانی لیڈرز کو ان کیمرہ بریفنگ کی وجہ سے سینٹ کا آج ہونے والا اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ سینٹ اجلاس اب 5 مارچ کو صبح 11:30 بجے ہوگا۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکی کروڈ آئل 3.3% اضافے سے $74.6 فی بیرل پر آ گیا ہے۔ اسی طرح برطانوی برنٹ خام تیل کی قیمت 3.98% اضافے سے $81.60 فی بیرل ہو گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث تیل کی قیمتیں $100 فی بیرل تک جا سکتی ہیں۔ مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی نے خطے میں فضائی آپریشن درہم برہم کر دیا۔ 4 روز کے دوران اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں سے خلیجی ممالک کی 600 کے قریب پروازیں منسوخ۔ ہزاروں مسافروں کو پریشانی کا سامنا۔ ایئر لائنز کو کروڑوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔ ذرائع کے مطابق مسافروں کو ری فنڈز اور رہائش کے اضافی اخراجات سے بھی ایئر لائنز کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔